السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہوں گا۔ ہر شخص خواجہ صاحب کے نام سے واقف ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرتے ہیں۔ ان کا جو مزار ہے اجمیر شریف، وہاں پر جا کر اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ ہے کہ ان کو ایک شخص قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو باطن کا علم بھی ہو جاتا تھا اللہ کی طرف سے، تو حضرت خواجہ صاحب ان کے ارادے کو بھانپ لیے اور جان گئے کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ اس کے باوجود حضرت خواجہ صاحب اس کو اپنے پاس پیار اور محبت کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بتائیے جناب کس ارادے سے آئے ہیں۔ تو اس لفظ کو سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا اور اپنی بغل میں جو چھری لے کر آیا تھا اس چھری کو نکال کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں ڈال دیا اور فرمانے لگا کہ حضرت مجھے فلاں لوگوں نے پلاننگ کے تحت آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیجا تھا۔ میں آپ کے قدموں میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے جو بھی سزا عنایت فرمائے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے کہ ہم تو درویش لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم کسی کا بھی بدلہ نہیں لیتے اور نہ کسی کو سزا دیتے ہیں۔ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحیح راستے پر چلائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ان دعاؤں کی برکت ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے خواجہ صاحب کے دربار میں اور خادم بن کر پوری زندگی گزار دی، اور خواجہ صاحب کی توفیق اور اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ کئی مرتبہ حج کی سعادت سے بھی بہرور ہوا اور آخر عمر تک حضرت خواجہ صاحب کے قدموں میں پڑا رہا۔ تو یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے ایک دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یوں ہی نہیں پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں غریب نواز کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں مغفرت فرمائیں اور ہمارے درجات کو بلند کرے۔